اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسے کہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، ان کی سیرت اور ان کی سنت سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آئیے اس مبارک مہینے کو صرف اس مہینے کی خوشی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، وہ مبارک مہینہ جو ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یاد دلاتا ہے۔ آئیے اس مہینے اپنی زندگی میں ایک خوبصورت عادت شامل کریں: درود و سلام کی کثرت۔ زبان پر درود، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زندگی میں سنت، یہی تو سچی محبت کی خوبصورتی ہے۔ اس ربیع الاول میں اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کے بارے میں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی پیارا اور عظیم معجزہ ہے۔ ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری اسلامک ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نور اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غار تگری، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دے گی۔ نوشیروہ کے عالیشان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا،
فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گیری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو عظمت والا بنایا اور کنعانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں آپ کی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ میرے پیارے ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے خیالات کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور نور اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔